یہ راستہ جو جا رہا ہے ادھر سوات کی طرف یہ سبیل ہے، اور ادھر جو کھیتوں میں راستے جا رہے ہیں یہ طریق. ایسے دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اپنی اصل میں جا کر ایک کا ایک بنتا ہے سین با لام سے، دوسرا لفظ بنتا ہے تارا قاف سے. تو تارا کا یہ دیکھو سنیں، اس کو کہتے ہیں تارا کا، پاؤں مارنا زمین پر، پاؤں کے مارنے سے زمین پہ جو راستے بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں طریق. اور جو سبیل ہے، سبیل سبل سے ہے. سبل کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے بارش دیکھی، آسمان سے بادل برسا اور اس میں سے پانی نکلا. یہ پانی بادلوں سے نکلتا ہوا جب زمین کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے اس پانی کے قطروں کو سبل کہتے ہیں. سبل بارش کا وہ پانی جو بادلوں سے نکلا اور زمین پر نہیں پہنچا، سبل. اس سے ہے سبیل. تو سبیل کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے اتارا ہوا راستہ ہو. پھر سبیل کسے کہتے ہیں؟ جو صاف شفاف ہو بارش کے قطرے کی طرح، جو پاک ہو بارش کے قطرے کی طرح، جو خوبصورت ہو بارش کے قطرے کی طرح، جو رنگین ہو بارش کے قطرے کی طرح. بارش کے قطرے کہاں سے رنگین؟ تھوڑے سے قطرے ہلکے فضا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نیچے نہیں اترتے، ان پر سورج اپنی روشنی پھینکتا ہے تو سارے مردان میں 7 رنگ کی ایک مالا کائنات پہن لیتی ہے، جس کو قوس قزح کہتے ہیں عربی میں، قوس و قزح. یہ ایک خوبصورت ہار ہوتا ہے جو نظر آتا ہے. یہ اس پانی کا کمال ہے جو ہوا میں رہ گیا تھا، اس پر سورج کی شعاعیں پڑی. ایسے ہی یہ راستہ حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے. جب اس پر ایمان کی شعاعیں پڑتی ہیں تو یہ ایسا چمکتا ہے کہ گھر کی راہیں آدمی بھولتا ہے، چمن کی راہیں آدمی بھولتا ہے، اور گلزار آدمی بھولتا ہے، کوہسار آدمی بھولتا ہے، وادیاں اور دامن آدمی بھولتا ہے، پھر آدمی ادھر ہی چلتا ہے. سبیل آسمان سے اترا ہوا، سبیل پاکیزہ، سبیل خوبصورت، سبیل روشن، سبیل کتنے معنی اس کے جان کر. یہ سارا سبل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سبل سے دیکھو بہت سے علماء بیٹھے ہیں، یہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ فوائد القرآن ہے. فوائد القرآن یہ لفظ کی دلالت ہے، لفظ کی دلالت. لفظ تفسیر میں ہم بھی اپنے سلف کے پیچھے چلتے ہیں، باقی یہ الفاظ کی دلالت تو اس کے لیے اتنا میدان کھلا ہے کہ امام غزالی جیسوں سے جہان بھر جائے پھر بھی قرآن میں سے کچھ نہیں کم کر سکتے. بڑا پڑا ہے راضی غزالی سے جہان بھر جائے. یہ لفظ میں سے نکل رہا ہے، سبل آسمان سے. اب کیا ہو گیا؟ ہذہ سبیلی، ہذہ یہ میرا راستہ ہے، یہ راستہ روشن ہے، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ میں نے خود نہیں بنایا، آسمان سے اللہ نے اتارا ہے. یہ راستہ پاکیزہ ہے، یہ راستہ خوبصورت ہے، یہ راستہ چمکدار ہے. اب ان دونوں کو ملاؤ، ہذہ سبیلی. پہلے میں نے کہا الگ، اب میں نے اکٹھا کر دیا. ہذہ سبیلی کو اکٹھا کرنے سے اس میں سے ایک اور مطلب نکلتا ہے. ایک آدمی نے نئی لینڈ کروزر خریدی ہے، پجیرو خریدی، نئی ٹویوٹا خریدی، تو وہ کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے. پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ زموں گا. وہ کہتا گا زماں گاڑی دے. کیا کہتا ہو؟ گا زماں گاڑی دے. آپ نے محسوس کیا ہوگا تو اس کے لہجے میں ایک اٹھان ہوتی ہے، فخر. گا زماں گاڑی دے. سائیکل والے کا بھی کہتا گا زماں سائیکل دے. وہ تو بیچارہ خالی اشارہ کرتا ہے، بس اپنا ہی ہے. نہیں ویسے کہتے ہیں. اور جس کی نئی گاڑی گا زماں، نیا گھر بنائے گا تو گھر کو کہتا کور، گا زماں کور دے. یہ ہمارے ماحول میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بنگلہ ہے. وہ خبر بھی دیتا ہے، ساتھ فخر بھی کرتا ہے. تو یہ لفظ ہذہ الگ، سبیلی الگ. میں آپ کو اس کی تفصیل بات کو صاف کر کے
یہ بہت سے بھائی کہتے ہیں خود تو ہمارا عمل ٹھیک نہیں، ہم اوروں کو کیا تبلیغ کریں؟ نہیں، ہمارا عمل خود تو ٹھیک نہیں، پہلے اوروں کو تبلیغ، یہ کون سی تبلیغ ہے؟ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو ٹھیک کرو، یہ تو جملہ ہی غلط ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا معیار کیا ہے؟ اوروں کو ٹھیک کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ اوروں کو ٹھیک بھی اللہ کرتا ہے اور مجھے بھی ٹھیک اللہ ہی کرتا ہے، اور جو جتنا اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، جو جتنا ٹھیک ہوتا جاتا ہے نا وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، جو جتنا بگڑتا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ جو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں یہ تو بہت بگڑا ہوا ہے، جو کہ میں بہت برا ہوں یہ تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے، اس کی تعبیر غلط ہے۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ٹھیک کرنے کا معیار کیا ہے؟ ہمیں تو موت تک کوئی پتہ نہیں ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں۔ عمر جیسی ہستی کہہ رہے ہیں حذیفہ کو بلا کر میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا، تو ہمارے پاس کیا معیار ہے؟ اور جب شہید ہوئے، خنجر لگا، موت کا وقت ہے تو کہہ رہے ہیں مولا اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے، تو ہمارے پاس کیا معیار ہے کہ ہم ٹھیک ہیں؟ میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، مجھے تو اپنی زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا یاد نہیں جو میں نے صرف اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر صرف اسی کے دھیان میں کیا ہو، تو میں اور کیا چیز اللہ کو پیش، جب میں نماز نہیں اس کو پیش کر سکتا تو یہ بیان کیسے پیش کروں گی؟ اتنے ہزاروں آدمی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں یہاں اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پتہ نہیں کب کس موقع پر آ کر شیطان کھیل گیا ہو اور میری نیت کو بدل گیا ہو۔ میرے پاس نماز جیسا عمل وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہیں یا اللہ یہ نماز تو ایسی ہے جو میں نے صرف تیری محبت میں پڑھی، تیری یاد میں پڑھی، تو باقی ہمارے پاس ہے کیا پیش کرنے کا اللہ کے دربار میں؟ مجھے کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے مولا پہلے لوگ تو گناہوں پہ پکڑے جائیں گے، ہم تو اپنی نیکیوں پر ہی پکڑ لیے جائیں کہ تو نے توفیق کے دروازے کھولے، اسباب مہیا کیے، آسانیاں کر دی، اور ہم نے تیری توفیق سے جو عمل ملا تھا ہم نے وہ بھی بگاڑ کر رکھ لیا، کہیں شکل بگاڑ دی، کہیں نیت بگاڑ دی، کہیں جذبہ بگاڑ دیا، کہیں اوروں کو حقیق سمجھ بیٹھے، کہیں اپنے اوپر خوش ہو بیٹھے، کیا کیا ہم نے ملاوٹ کر کے اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے صحیح طور پہ دیکھنا شروع کر دیا پھر تو کوئی امید نہیں کہ کوئی بچ سکے، اور اگر اس نے ویسی درگزر کر دی تو پھر شاید ہمارے آپ جیسے بھی پار لگ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس امت کو مکلف بنا رہا ہے کہ جاؤ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچاؤ، دنیا میں اس بات کا پہنچانا ہمارے ذمے، عمل کرنا ہمارے ذمے، عمل کرنا الگ فرض ہے، پہنچانا الگ فرض ہے، عمل الگ فرض ہے، پہنچانا الگ فرض ہے۔ نہ کرنے کی وجہ سے اوروں کو کہنے کی معافی نہیں، خدا نہ خواستہ میں نماز نہیں پڑھتا تو بھی میرے ذمے ہے میں اوروں کو دعوت دوں نماز پڑھو، اور اگر میں پڑھتا ہوں پھر بھی میرے ذمے ہے اوروں کو کہ نماز پڑھو۔ میرے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں میرے ذمے ہے میں اوروں کو اخلاق کی دعوت دوں، اگر میرے اخلاق اچھے ہیں پھر بھی میرے ذمے ہے میں اوروں کو اخلاق کی دعوت دوں۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، اس کو گڑ نہ کھایا کرے۔ آپ نے کہا تو کل آنا، وہ کل آ گئی، آپ نے کہا بیٹا گڑ نہ کھایا تھا، وہ کہنے کہ آپ یہ بات کل کہہ دے، تو آپ نے کہا میں نے کل خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ یہ ایک حدیث ہمارے ماحول میں بیان کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، رسالوں میں بھی چھپتی ہے، اخباروں میں بھی چھپتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تو روٹی نہیں ملتی تھی، گڑ کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں روٹی نہیں ملتی تھی، گڑ کہاں سے آ گیا؟ پھر گڑ تو مردان میں پنجاب میں بنتا، وہ عرب میں گڑ بنتا کہاں تھا؟ عرب تو گڑ کو جانتا ہی نہیں تھا کہ گڑ کس چیز کا نام، وہ تو سب کو جانتا تھا، گڑ تھا ہی نہیں، جزیرہ عرب میں گڑ تھا ہی کوئی نہیں۔ تیسری بات تو گڑ کھانے میں مصیبت کیا ہے؟ کوئی ہماری طرح سارا دن بیٹھے رہتے تھے، وہ تو تلوار چلاتے تھے، 10 من گڑ کھا جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ گڑ کھانا کوئی مصیبت تھی، کوئی بیماری تھی، کوئی پریشانی تھی، تو عقلاً یہ بات مردود ہے۔ باقی ہم عقل پہ پرکھنے کے سے زیادہ نقل پہ پرکھتے، کیا پیچھے اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ پیچھے کسی ذخیرہ حدیث میں، کسی معتبر کتاب میں یہ حدیث موجود کوئی نہیں۔ یہ بے سروپا من گھڑت چیز ہے، من گھڑت چیز ہے۔ اب میں آپ کو قرآن پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کو دیکھو جس نے آخرت کا انکار کیا، پہلا جرم۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ جو آدمی یتیم کو دھکے دیتا ہو تو اس کے ذمہ اوروں کو تو کہنا نہیں ہے کہ تم یتیموں کو روٹی کھلاؤ۔ جو اگر ہماری پہلی بات ٹھیک ہو کہ جب تک خود عمل نہ ہو اوروں کو تبلیغ مت کرو، اگر اس بات کو ہم ٹھیک سمجھ لیں تو اب اللہ کی سنو، فذلک الذی یدع الیتیم،
یہ ظالم یتیموں کو دھکے دیتا ہے. فلا یحض علی طعام المسکین، اور اوروں کو بھی غریبوں کو روٹی کھلانے پر تیار نہیں کرتا. تو جو آدمی خود یتیموں کو دھکے دے اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں اوروں کو کہنا کہ تم روٹی کھلاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کے 3 جرم کیوں لگا رہا ہے؟ میری بات سمجھ نہیں آئی؟ آخرت کا منکر ایک گناہ، یتیموں کو دھکے دیتا ہے دوسرا گناہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ خود عمل کرو پھر تبلیغ کرو، خود عمل نہ ہو تو کوئی تبلیغ کوئی نہیں. تب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، تو تیسرا جرم یہ لگاتا ہے کہ یہ اوروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم یتیموں کو روٹی کھلاؤ، مسکینوں کو روٹی کھلاؤ. تو جو اوروں کو دھکے دے اس کے ذمہ تو ہے ہی نہیں، تو اللہ کیوں ذمہ لگا رہا ہے؟ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر خود عمل نہ ہو تو بھی اوروں کو کہنا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ پھر یہاں پھر پھنس گئے ہیں. اور تو قرآن کہہ رہا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جو تم کہتے نہیں ہو وہ تم کرتے، جو تم کرتے نہیں ہو وہ تم کہتے ہو، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. کبر مقتا بہت بڑا گناہ ہے. اگر یہ مفہوم ایسا ہی ہو جیسے میں نے کہا اور جیسے آپ نے سمجھا تو اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں. ایک ان پڑھ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جاؤ مسجد میں قاری صاحب سے قرآن پڑھو، خود ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا. یہ کبیرہ گناہ ہوا ہے. ایک کبیرہ گناہ ہے. کبر مقتن بہت بڑا جرم ہے. تم خود نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو. تو یہ سارے ہمارے بیچارے بوڑھے تبلیغ میں جو لگے ہوئے ہیں یہ سارے بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مدرسوں میں داخل کیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو مسجدوں میں داخل کیا، خود تو قرآن نہیں پڑھے ہوئے اور اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج رہے. تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہو گیا. کبر مقتن، میں کبر مقتن میں بات واضح کروں گا. کبر مقتن بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا. ایک شرابی باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا. تو کیا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ کبر مقتن بہت بڑا جرم ہے. کیا بہت بڑا جرم ہے؟ تو پھر آیت کا ترجمہ کوئی اور ہونا چاہیے. جو میں نے کیا یہ نہیں ہے، جو ہم سمجھیں وہ نہیں ہے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ ایک ان پڑھ باپ نے بیٹے کو بھیجا، اس نے جا کے مسجد میں قاعدہ اٹھایا. قاری صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بسم اللہ پر سب سے پہلے اس بے عمل باپ کی بخشش ہوگی جس نے خود قرآن نہیں پڑھا اور بچے کو بھیجا پڑھنے کے لیے. پھر اس قاری صاحب کی ہوگی، پھر اس بچے کی ہوگی. الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کا راہ دکھائے گا نیکی کرنے والے کا اجر پائے گا. تو کچھ مفہوم غلط ہے. کبر مقتا بڑا جرم ہے ان تقولوا عند اللہ، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک تم کہتے اور کرتے نہیں ہو، کہتے اور کرتے نہیں ہو. لہذا جو نہیں کرتے وہ کہنا بھی چھوڑ دو. یہ ہے ہمارے اس آیت کا مفہوم. اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہو اس کو کرو بھی صحیح. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ جو کرتے نہیں اس کو کہنا چھوڑ دو، بلکہ اس کو استفہام انکاری میں لایا گیا ہے. میرے بھائیو بات لہجے سے بدل جاتی. میں آپ سے کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. پھر میں آپ سے کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر ہم کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آپ کو کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے؟ کتنے اردو تو سارے سمجھتے ہوں گے. کیا بات ہے، سوال کیا ہے. کیا بات، کیا بات، یہ کیا ہوا ہے؟ حیرت کا اظہار کیا ہے. کیا بات، کیا بات ہے. یہ لڑائی ہے نہیں. تو لفظ ایک ہی ہے، لفظ ایک ہے، لہجہ بدلا ہے نا. لہجے کے بدلنے سے مطلب بدل گیا، جگہ کے بدلنے سے لفظ کا مطلب بدل جاتا. میں ان سے کہہ رہا ہوں پانی دو، پانی دو، گلاس میں پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. میں
بذات خود ادھر بیت الخلاء کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں پانی دو، تب کس میں لائیں گے؟ گلاس میں؟ اب کس میں آئے گا؟